ہوئی زلف پیچدار زلف، جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی، جو زلف اس نے کھولی گری سر سے جوئیں کوئکلی کوئکلی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا اس کا وہ التفات، عجب التفات تھا، رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ، رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ، رنگین ہو گیا تھا بلڈی، رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ، پھینکا جو اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، درد ہو دل میں دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے۔ انسان کی خواہشات دیکھیے، ان کی حد ہی نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں اسد اور بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ شاہی دربار سے نجم الدولہ سلطنت کا ستارہ، نجم کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو، والنجم اذا ہوا، اور ستارے کی تو یہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ نجم الدولہ سلطنت کا ستارہ، سیکرٹری آف اسٹیٹ، دبیر الملک، شاہی محرر کے خطابات پائے۔ غالب کے آباء و اجداد ترک سلجوق تھے، ایران کے بادشاہوں کا خاندان جس کی بنیاد ایک سلجوق نے رکھی تھی، جو مغلیہ عہد میں ماوراء النہر سینٹرل ایشیا، وسط ایشیا کا جو علاقہ ہے، موجودہ ازبکستان ہے، تاجکستان ہے اور قازقستان ہے، یہ علاقے ہیں۔ تیسری لائن میں دیکھیے، ہاں تو یہاں سے یہ ہندوستان آئے اور اچھے سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ شاہی فوج میں رسالدار تھے، فوج کے ایک دستے کا افسر رسالدار کہلاتا ہے۔ نوابان لوہاروں سے مرزا غالب کا سسرالی رشتہ تھا، اپنی خاندانی وجاہت پر انہیں ناز تھا کہ میرا خاندان جو ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے۔ کہتے ہیں 100 پشت سے ہے پیشہ آبا، 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ غالب نے مشکل پسندی اختیار کی لیکن پھر سادہ طرز اپنایا۔ خیال کی لطافت، عمدگی، بلندی، روزمرہ اور محاورات کا لطف، طرز ادا کی شوخی، موضوعات کی رنگا رنگی نے ان کے کلام کو دلکش بنایا، منفرد بنایا۔ زندگی کے غموں اور دکھوں کے باوجود وہ خوش طبعی کا دامن، خوش مزاجی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ان کی شاعری کی ایک اہم خوبی محاکات ہے۔ محاکات کے معنی ہوتے ہیں امیجری، تصویر کشی، منظر کشی۔ وہ لفظوں سے تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں غالب۔ انہوں نے اپنی شاعری کا انتخاب دیوان غالب کی شکل میں کیا اور ان کی شاعرانہ عظمت میں اس انتخاب کو بڑا دخل ہے۔ اردو کا یہ عظیم شاعر دلی میں انتقال کر گیا۔ نیچے بکس لکھی ہوئی ہیں۔ تصانیف دیوان غالب، اردو معلیٰ، دلی کی اعلیٰ زبان، فصیح اور مستند اردو، اور عود ہندی۔ عود جو ہے ایک ہندوستانی درخت ہے۔ لطائف غیبی، کلیات غالب فارسی میں، کاتب برہان، دستمبو، چھوٹا پھل جو خوشبو کے لیے ہاتھ میں رکھتے ہیں اس کو دستمبو کہتے ہیں۔ غالب کو شاہی دربار سے برطانوی ہند میں حکومت کی جانب سے جو دیا جانے والا خطاب ہے نجم الدولہ۔ غالب کے کچھ اشعار سنیے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور
آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، درد ہو دل میں دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے۔ جی پہلا شعر دیکھیے غالب کا۔ غالب کہتے ہیں دائم دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، دائم ہمیشہ، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ دائم کے معنی ہے ہمیشہ، ہمیشہ۔ کاش میں پتھر ہوتا، کاش میں پتھر ہوتا تو آرزو کو بھی طویل عرصہ مل جاتا، تیرے در پر سینکڑوں سال پڑے رہنے کی سعادت نصیب ہو سکتی۔ کاش میں پتھر ہوتا انسان نہ ہوتا، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں۔ ایسی زندگی کا فائدہ، محبوب سے دور ہوں، اس کی دہلیز سے دور ہوں، اس کے آستان سے دور ہوں۔ ایک چاہنے والے کی، عاشق کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ در محبوب پہ پڑا رہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل۔ غالب کہہ رہے ہیں انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں انسان نہ ہوتا پیالہ و ساغر ہوتا، جو میں کدے میں، میں خانے میں، شراب خانے میں، ساغر پیالہ گردش کرتا رہتا ہے وہ نہیں تھکتا، میں انسان ہوں تھک جاتا ہوں۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ میں تو گردش حالات کی وجہ سے، جس طرح پیالہ ہوتا ہے ساغر مسلسل چکر کاٹتا رہتا ہے، اس لفظ پہ دھیان دیجئے، گردش مدام، مسلسل چکر کاٹنا، معنی کیا لکھیں گے؟ گردش مدام کے مسلسل چکر کاٹنا۔ تو پیالہ نہیں تھکتا، مدام، گردش مدام، ہمیشہ کے لیے جو اس کی گردش ہوتی ہے مسلسل مسلسل چکر کاٹتا رہتا ہے، پیالہ نہیں تھکتا، مسلسل پیالہ نہیں تھکتا۔ تو جذبات و احساسات سے عاری ہوتا ہے نا پیالہ، جو میں کدے کا پیالہ ہوتا ہے وہ جذبات و احساسات سے عاری ہوتا ہے، میں انسان ہوں تھک جاتا ہوں۔ تو گردش حالات پہ شعر سنیے، ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، ہم کو تو گردش حالات پہ رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا۔ تو مسلسل مشکلات اور پریشانیوں سے انسان گھبرانے لگتا ہے، غم بھی ہوتے ہیں اور خوشیاں بھی ہوتی ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو غالب نے ایک اور شعر میں کہا ہے، قید حیات و بند غم، زندگی کی قید اور غموں کا پھندا، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، اصل میں دونوں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو یہ غالب نے یہ شعر بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا۔ پوری غزل دیکھیے، اس کی تشریح دو اعتبار سے ہو سکتی ہے، بالخصوص جو آخری اشعار ہیں۔
بہادر شاہ ظفر سے بھی خطاب ہے ایک طرح سے، اور محبوب کے حوالے سے بھی اس کی تشریح ہو سکتی ہے۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یہ کیوں میرا مخالف ہوا پھرتا ہے زمانہ، یا ذوق میری مخالفت پہ کیوں آپ آمادہ ہیں؟ لوہے جہاں پہ، جہان کی تختی پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں ایسا حرف نہیں ہوں کہ جو مٹا کر دوبارہ لکھ دیا جائے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا، میرے جیسے انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ غالب کہہ رہے ہیں یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو شاید دیکھیے لوگ کیوں میرے دشمن بن گئے ہیں، کیوں میری دشمنی پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو میں بیکار نہیں ہوں، میں بیکار نہیں ہوں، نہیں ہے چیز نکمی، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، تو کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکمی نہیں ہے، لوگ میری اہمیت کو نہیں سمجھ رہے۔ اگلا شعر دیکھیے، کہتے ہیں اگلا شعر ہے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ اس شعر میں دو حالتوں کا بیان ہوا ہے، تو غالب کہتے ہیں گناہگاری اور کفر دو الگ الگ حالتیں ہیں۔ دیکھیے گناہگار کی سزا الگ ہے اور کافر کی سزا الگ ہے، یہ دو مختلف حالتیں ہیں۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میری آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی، عذاب اور سختیاں ان کی حد ہونی چاہیے، آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ آزمائشوں کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے، میں گناہگار ہوں لیکن کافر تو نہیں ہوں، تو اتنی جو زیادہ میری زندگی میں آزمائشیں ہیں، دیکھیے اس کا پینشن کا معاملہ بھی رہا، زندگی جو ہے اس کی اس مشکل میں گزری، تو اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں، مصیبتیں۔ اگلا شعر دیکھیے، آخری چار اشعار یہ بالخصوص بہادر شاہ ظفر سے خطاب ہے اور محبوب کے حوالے سے بھی تشریح ہو سکتی ہے۔ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمردو زرو گوہر نہیں ہوں میں، کیا میں قیمتی انسان نہیں ہوں ہیرے جواہرات کی طرح؟ آپ مجھے کیوں اہمیت نہیں دیتے ہیں بہادر شاہ ظفر اپنے دربار میں؟ آپ کی نظروں میں کیا ذوق کی اہمیت زیادہ ہے؟ تو ذوق بہادر شاہ ظفر کا استاد تھا غالب سے پہلے، پھر غالب آئے، تو غالب کہہ رہے ہیں کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، کس لیے معاشرہ میری عزت و تکریم نہیں کرتا، یا اے میرے محبوب۔ تو میرے پاس مال و دولت اور منصب و جا نہیں، شاید شکایتی انداز میں یہ شعر ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، دریغ کے اوپر لکھیں گے افسوس، کیا لکھیں گے؟ افسوس۔ رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، بہادر شاہ ظفر سے خطاب ہے، اپنے پاؤں کو میری آنکھوں سے دور نہ رکھو، یا اے محبوب اپنے پاؤں کو میری آنکھوں سے دور نہ رکھو، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، اپنے پاؤں کو میری آنکھوں سے دور نہ رکھیے، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ غالب کا کمال دیکھیے، دوسرے مصرے میں اپنی تعریف کر دی ہے، اپنا رتبہ بیان کر دیا، دوسرے مصرے میں کہہ رہے ہیں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ سورج، اور ماہ کسے کہتے ہیں؟ چاند کو۔ غالب بادشاہ کے سامنے اپنی عظمت و بڑائی کا اعتراف کر رہے ہیں، عظمت و بڑائی بیان کر رہے ہیں بادشاہ کے سامنے، ٹھیک ہے جی؟ تو ایسا کرنے سے تمہاری حد تک نہ جائے گی۔ اگلا شعر دیکھیے، سیکنڈ لاسٹ، کرتے ہو مجھ کو منے قدم بوس کس لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ کمال دیکھیے غالب کا، غالب کہتے ہیں کہ میں شہرت کے آسمان پر ہوں، شہرت کی بلندیوں پر ہوں، مجھے حقیر جان کے آپ رسوا نہ کیجئے، مجھے اپنے قدم چومنے دیجئے، میں شہرت کے آسمان پر ہوں، میں بھی کوئی کمتر انسان نہیں ہوں، میرا بھی ایک مقام ہے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں، شہرت کے آسمان پر ہوں۔ یا یہ بھی مراد اس میں دیکھیے ہو سکتی ہے کہ ذوق کے برابر بھی میں نہیں ہوں، اگر اس کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں، یا یہ اس میں مراد بھی ہے، ہو سکتی ہے کہ شہرت کے آسمان پر، میں شہرت کے آسمان پر، میرا بھی ایک مقام ہے۔ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، کس کو دعا دو؟ بہادر شاہ ظفر کو۔ بھئی آپ ان کے وظیفہ خوار ہیں،
وظیفہ خار ہیں، ان کے نمک خار ہیں۔ وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ Gone is the goose that laid the golden eggs۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ جب آپ آزاد تھے اے غالب، اب آپ نوکر ہیں، اب آپ نوکر ہیں، وظیفہ خار ہیں۔ کس کے؟ بہادر شاہ ظفر کے۔ آخری شعر دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادائیگی پر شکریہ کا پہلو بھی ہے اور مجبوری پر طنز بھی ہے، بادشاہ کی تعریف بھی ہے اور طنز بھی ہے، مدح و ستائش لازم ہے، اپنی مجبوری پر طنز ہے۔ تو غالب کہتے ہیں ہوا ہے شہ کا مصاحب، ہوا ہے شہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، پھرے ہے وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو ہوا ہے شہ کا مصاحب۔ پہلا مصرع دیکھیے تو لگتا ہے اس نے ذوق پہ چوٹ کی ہے، ہوا ہے شہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا۔ دوسرے مصرع کو دیکھیے، وگرنہ، وہ بات کو اپنی طرف گھما کے لے آئے اور اس الزام سے بھی بچ گئے۔ وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ یہ آپ غالب مووی دیکھیے نا یوٹیوب پہ تو آپ کو صحیح اس بات کی سمجھ میں آئے گی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دوسری غزل دیکھیں، دوسری غزل، پہلا شعر غالب کہتے ہیں بہت سی خواہشات بر آئیں لیکن بہت ساری خواہشات ایسی تھیں جو پوری نہیں ہو سکیں، بہت ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکیں۔ دیکھیے انسان کے دل میں سینکڑوں خواہشات ہوتی ہیں، ارمان ہوتے ہیں جو تمام پورے نہیں ہو سکتے۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا، کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ تو انسان کی خواہشات، کہتے ہیں کہ بہت سی خواہشات پوری ہوئیں، تمنائیں بر آئیں، لیکن بہت ساری خواہشات ایسی تھیں جو پوری نہ ہو سکیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی تھیں کہ وہ جو ہے ان کو پورا ہونے کے لیے جلدی کرنا، خواہش پہ دم نکلنا، معنی آپ لکھیں گے پورا ہونے کے لیے جلدی کرنا۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ انسان کی خواہشات دیکھیے، ان کی حد ہی نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان قبر میں جا پہنچتا ہے اور اس کی خواہشات کا پیٹ جو ہے وہ قبر ہی بھر سکتی ہے۔ دیکھیے پہلا شعر، ہزاروں خواہشیں ایسی، تو بہت ساری ایسی خواہشات کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو غالب بھی کہتے ہیں کہ پورا ہونے کے لیے جلدی کرنا، خواہش پہ دم نکلنا، کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری ہو جائیں، لیکن پھر بھی ارمان تمام پورے نہیں ہوئے، ارمان تمام پورے نہیں ہوئے۔ دوسرا شعر دیکھیے، ڈرے کیوں میرا قاتل، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے قتل کرنے والے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا رہے گا اس کی گردن پر، تو بات کہی جاتی ہے نا کہ فلاں کی گردن پر فلاں کا خون ہے، وہ خون جو چشم تر سے، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے مسلسل۔ جب خون آنکھوں کی راہ سے نکل گیا تو قاتل کی گردن پر کیا ٹھہرے گا؟ میں تمام عمر خون روتا رہا، لہو کے آنسو بہاتا رہا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ تو غالب نے یہ نقطہ پیدا کیا، دیکھیے شعر کو سمجھیے کہ خون اس کی گردن پر کیسے رہے گا محبوب یا قاتل کی، تو بھیگی آنکھوں سے، چشم تر سے، چشم تر کے اوپر کیا لکھنا ہے؟ بھیگی آنکھ، بھیگی آنکھوں سے مسلسل اتنا خون بہتا رہا، اتنا خون بہتا رہا کہ ثبوت مٹ گیا، ثبوت مٹ گیا۔ اب مجھ میں خون ہوگا تو ثبوت ہوگا نا، خون تو مجھ میں رہا ہی نہیں ہے، تو قاتل کی گردن پر کیا ہوگا، کیا ٹھہرے گا؟ تو ثبوت ہی مٹ گیا۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بہت بے عزت ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اے محبوب تیری گلی سے رسوا ہو کر نکلے۔ قطع سنیے، محبوب کی گلی کے حوالے سے، محبوب کی گلی کے حوالے سے بات ہوئی ہے نا، گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا، گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا، اس کا وہ التفات، عجب التفات تھا، توجہ محبوب کی، گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا، اس کا وہ التفات، عجب التفات تھا، رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ،
رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ، رنگین ہو گیا تھا بلڈی، رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ، پھینکا جو اس نے پھول تو گملہ بھی ساتھ تھا۔ نکلنا خلد سے، جنت سے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر، بے عزت ہو کر تیری گلی سے ہم نکالے گئے، ایسے رسوا ہو کر محبوب کی زلفوں کی بات آ گئی۔ اگلا شعر دیکھیے، بھرم کھل جائے حقیقت کھل جائے ظالم، شوخ انداز میں کہہ رہے ہیں بھرم کھل جائے ظالم، اے محبوب تیرے قامت کی درازی کا، تیرے قامت کی جتنا تو طویل قامت ہے، تیرا قد ہے قد و قامت، تیرے قامت کی درازی کا، قد کی طوالت کا، اگر اس ترے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ دوسرا دیکھیے نا مصرع، ترے پر پیچ و خم، پیچ دار زلف، یہ معنی لکھیں گے آپ، پیچ دار زلف، الجھی ہوئی زلف، الجھی ہوئی، اور پیچ و خم اتار چڑھاؤ، الجھی ہوئی زلف کے حوالے سے سنیے جی شعر، پیچ دار زلف، جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی، جو زلف اس نے کھولی گری سر سے جوئیں کوئکلی کوئکلی۔ یہ شعر محبوب کی زلفوں سے متعلق ہے۔ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، حقیقت معلوم ہو جائے گی جب کسی دن تو اپنی زلفیں کھولے گا، بال کھولے گا۔ پیچ دار زلفیں تیرے قد سے بھی دراز ہیں، پیچ دار زلفیں تیرے قد سے بھی، جب حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس وقت حقیقت معلوم ہو جائے گی جب تو زلفوں کو کھولے گا، وہ تیرے قد سے بھی طویل نکلیں گی۔ اور الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ دیکھیے جی اگلا شعر دیکھیے، غالب کہتے ہیں کہ جن سے امید تھی کہ بدحالی میں میری مدد کریں گے، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے، وہ تو ہم سے بھی زیادہ مظلوم نکلے، ظلم کی تلوار کے گھائل نکلے، زخمی، وہ تو ہم سے بھی زیادہ۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ اب یہ دم نکلنا یہاں عاشق ہونا، اور پہلے شعر میں دیکھیے دم نکلنا پورا ہونے کے لیے جلدی کرنا، دو مختلف معنی اس کے دیکھیے۔ یہاں دم نکلنا کے اوپر آپ لکھیں گے عاشق ہونا، اوپر لکھیے عاشق ہونا۔ عشق میں جینا مرنا برابر ہے، عشق سود و زیاں سے بلند ہوتا ہے، ہم اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں، اسی کو دیکھ کر ہماری زندگی گزرتی ہے، اور وہی ہماری زندگی ہے۔ آخری شعر حضرت وائس کے بارے میں ہے، جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور خود جو ہے شراب خانے میں جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں شراب خانے نہ جایا کرو۔ آخری شعر دیکھیے، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائس، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ تو وائس کی کھوکھلی پارسائی پر طنز ہے اس شعر میں، وہ کہتا ہے شراب خانے نہ جایا کرو، شراب نہ پیا کرو، مگر وہ تو خود اس کا دل دادا ہے۔ تضاد دیکھیے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ قول و فعل میں تضاد دیکھیے۔ ہاں جی، تو جب ہم میں خانے سے نکلے تو وائس داخل ہو رہا تھا، وائس داخل ہو رہا تھا، واعظ و نصیحت کرنے والا ہمیں۔ محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ خواجہ میر درد نے یہ بات کہی تھی، آپ نے یہ غزل پڑھی۔ تو وائس جس کام سے دوسروں کو منع کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں۔ آگے مشق دیکھیے صفحہ نمبر 174 پہ جی، کو غالب نے جامع شراب سے تشبیہ دی، شراب کے پیالے سے۔ پہلا سوال، علم بیان کی خوبی اس میں استعمال ہوئی ہے جی تشبیہ۔ میری زندگی شراب کے پیالے کی طرح ہمیشہ گردش میں رہی، تو پہلے شعر میں علم بیان کی خوبی تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، مصروں کا مفہوم ہو چکا، میرے جیسے لوگوں کا دوبارہ پیدا ہونا ناممکن ہے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں، زمانے والے میری اہمیت کو نہیں سمجھتے، رتبے میں میرے ماں سے کمتر نہیں ہوں میں۔ وہ دن گئے کہ جب آپ آزاد تھے، اب آپ بہادر شاہ ظفر کے وظیفہ خوار ہیں۔ دال دیکھیے، ساری خواہشات پوری نہ ہو سکی۔ ہے دیکھیے، جس کے عاشق ہیں اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں۔ تو باقی دیکھیے غالب کے کلام کی خصوصیات کون سی ہیں؟ فلسفیانہ مضامین، طنز و مزاح، شگفتگی، مشکل پسندی، انفرادیت، ظرافت،
کون سی ایسی خوبی ہے جو غالب کے کلام میں نہیں ہے؟ آج ہم نے غالب کی 2 غزلیں پڑھی، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، اور دوسری غزل ہم نے پڑھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم نہیں۔